مسیح یسوع میں میرے تمام دوست، عزیز بھائی بہنیں جو MCM یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو پہلا سبق ہے، جو کورس ہے عبرانی زبان کے حروف تہجی کے تعلق سے، آج ہماری جو کلاس ہے وہ چھٹے لفظ پہ ہے، اس لیے توجہ کریں اور میری طرف سے آپ سب کو شالوم، جے مسیح کی۔ خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ اس کے عرفان میں بڑھتے جائیں۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا حرف ہے وہ 6واں حرف ہے، عبرانی کے حروف تہجی کا 6واں لفظ، جسے واو کہتے ہیں، اور اس واو کی طاقت 6 ہے۔ بائبل مقدس میں یہ کوئی 50,000 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ ہے اور کے تعلق سے، جوڑنے کے تعلق سے، جیسے جملے کو جوڑا جاتا ہے نا، میں اور میرا بھائی، ہم اور ہمارے دوست، تو یہ جو درمیان میں آنے والا لفظ ہے وہ ہے واو۔ لیکن ہم لفظوں پر ابھی غور نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف حرفوں پہ غور کر رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس کی پہلی آیت کی پہلی لائن میں جو 6واں لفظ ہے، اس کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ ہے 6واں جو لفظ ہے وہ ہے واو، جیسے کہ آسمان اور زمین۔ اس اگر آیت کو ہم پڑھیں عبرانی زبان میں تو وہ ایسے ہے: براشیت یہ پہلا لفظ ہے، پھر بارہ یہ دوسرا ہے، الوہیم یہ تیسرا ہے، ات یہ چوتھا ہے، ہاشامائیم یہ پانچواں ہے، و ات و رس یہ چھٹا ہے، واہ ات وارس یا بارس جس کو زمین کہتے ہیں، ہاشامائیم یہ آسمان ہے۔ تو یہ جو چھٹا لفظ ہے وہ آتا ہے جوڑنے کے تعلق سے، جیسے آسمان اور زمین۔ جوڑنے والا عدد دراصل یہ کیل ہے، جسے میخ بھی کہا جاتا ہے، نیل بھی کہا جاتا ہے، جو خود تو ٹھک جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن دوسروں کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں یسوع ناصری کے تعلق سے، تو وہ آسمان سے آیا تاکہ زمین کو ملائے، روح آسمان سے آیا تاکہ زمین یعنی مٹی میں مل جائے، تاکہ مٹی کی قدر بڑھ جائے۔ بائبل میں 50 بار یسوع کا نام خدا کا بیٹا، اور بائبل میں نئے عہد نامے میں کوئی تقریباً 80 دفعہ یا 80 سے بھی کچھ زیادہ ابن آدم کے طور پر گردانا گیا ہے۔ عبرانی میں ابن آدم کو بن دام کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی شکل جو دام میں ہے، خون میں ہے۔ تو واہ کی شکل جو ہے وہ 6 ہے، کیل ہے، اور خدا نے آدم کو چھٹے دن بنایا۔ یہ پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 27ویں آیت پہ ہے، یعنی کہ خدا نے آدم کو اپنے چہرے کی طرح بنایا۔ اور رومیوں 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدم نے وہ چہرہ بگاڑ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں 5ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے وہ دکھ سہ کر انسان کا چہرہ درست کر دیا تاکہ خدا اسے پہچان سکے۔
آدم نے وہ چہرہ خراب کر دیا، یا گناہ نے اس کا چہرہ، یا نافرمانی نے چہرہ خراب کر دیا، جس کی وجہ سے متی 7ویں باب میں لکھا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، جس کا مطلب ہے چہرہ بگڑا ہوا ہے، اور خدا بگڑے چہرے کو نہیں پہچانتا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو بدی اور گناہ کے سبب سے انسان کا چہرہ بگڑ چکا ہے، جسے خدا نہیں جانتا۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ نئی پیدائش سے خدا کی ہم صورت پر بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ بیٹا آدم کے چہرے کو اس قابل بنا دے کہ خدا اسے پھر سے اپنی گود میں لے لے، اسے پہچان لے۔ یہ جو میں جس طرح سے آیتیں بول رہا ہوں، یہ ایکچولی میں نے ہیبرو ترجمے سے، ہیبرو کی جو زبان ہے، عبرانی جو ہے، اس کے خیال سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ کچھ اور طرح سے ہے، اس کو مفہوم کے طور پہ کہا گیا ہے، لیکن جس طرح سے عبرانی زبان کی شکل نظر آتی ہے میں اس طرح سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا آدم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور آخر کار وہ فنا ہو جاتا ہے۔ پہلا آدم، جسے بابا آدم کہتے ہیں، اس نے چہرہ بگاڑ لیا، اور بگڑا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ پورے جسم کو خراب کرتا جا رہا ہے، اور انسان فنا کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جو ابن آدم، یعنی کہ پہلا آدم ہے اور دوسرا جو ہے ابن آدم ہے، یعنی کہ یسوع، ہمیں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف بڑھاتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پہلا خط کرنتھیوں کا اس کا 15واں باب اور اس کی آیت 45 سے 49 تک اگر ہم پڑھیں تو یہ ہے کہ پہلا آدم زندگی ہے اور دوسرا آدم ہمیشہ کی راست بازی ہے۔ پہلے آدم کے سبب سے زندگی متعارف ہوئی، اور دوسرے آدم یعنی مسیح خداوند کے ذریعہ سے راست بازی متعارف ہوتی ہے کہ راست بازی کیا ہے۔ اس لیے پہلا آدم جو ہے وہ زمینی ہے اور دوسرا آدم آسمانی ہے۔ ہم زمینی جسم رکھتے ہیں، آسمانی زندگی رکھتے ہیں۔ زمینی جسم آدم کی وجہ سے ملا اور مسیح کی وجہ سے آسمانی زندگی ملی۔ جیسے لفظ واو ہے، واو، یہ اس کا جیسے میں نے بتایا کہ عدد 6 ہے، اور اس کی شکل کیل کی ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ چھٹے گھنٹے، 6ویں گھنٹے میں جب مسیح خداوند صلیب پر ہے تو اندھیرا چھا گیا اور چہرہ چھپ گیا، کیونکہ عدل کا جو تقاضا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عدل یہ ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے تاریکی چھا گئی۔ یوحنا 4 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو پیار کرتا ہے تاکہ اس کیل کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ مل جائے، اور وہ کیل ہے صلیب۔ وہ کیل، وہ صلیب والا دکھ انسان کو خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ جو ورٹیکل لائن ہے صلیب کی، وہ آسمان کو زمین کی طرف دکھاتی ہے، جیسے کہ یعقوب کی خواب میں ایک ورٹیکل سیڑھی نظر آتی ہے، اور اس سیڑھی پہ کیا ہو رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے جا رہے ہیں، اور اس سیڑھی کا تعلق جو ہے وہ یعقوب کے سر کے ساتھ ہے، اس کے سرہانے ہے۔
جس کا مطلب ہے کہ صلیب جو ہے وہ ہمارے تھاٹس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم خدا کو کے بارے میں سوچیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یہ تخلیق کو مکمل کرتا ہے، چھٹے دن تخلیق مکمل ہو گئی، اور مسیح نے بھی چھٹے گھنٹے میں جب وہ صلیب پر ہے تو کہا کہ تمام ہوا۔ ایک محاورتی لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخری کیل ٹھونک دیا، اب ختم ہوگی بات۔ تو مسیح نے آخری کیل ٹھونک دیا، کیونکہ 6000واں سال تخلیق کا تھا جس پر مسیح خداوند نے کہا کہ تمام ہوا۔ تو واو جو ہے وہ ماضی کو اور مستقبل کو دونوں کو ملاتا ہے۔ مسیح نے یا صلیب نے ماضی کو یعنی عدن کو فیوچر کے ساتھ ملا دیا تاکہ انسان جو ہے وہ آگے کو بڑھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، عبرانی کا ایک لفظ ہے واواہی پوخ، کہ ماضی اور مستقبل کو جوڑا۔ تو جوڑنے کو انگریزی میں کہتے ہیں ریلیٹیوٹی، جس کو کہتے ہیں ریلیشن۔ تو جو ریلیٹیوٹی ہے وہ اصل میں مسیح ہے جو ریلیشن شپ پیدا کرتا ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے وہ کیل کے ذریعہ سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ واو کی شکل کو دیکھو تو اس کے سر کے اوپر یود ہے اور نیچے واو ہے، اور اس کو دونوں کو جوڑو تو ایک خوبصورت واو بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ خیال کے ساتھ ہے، اور جو سب سے ڈاؤن ہے وہ عمل کی طرف ہے۔ تو جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا ہاتھ سر پہ ہے، اور انسان کے خیال جیسے یعقوب کے خیال ہیں وہ جڑ گئے ہیں خدا کے ساتھ، اور اب قدم جو ہیں وہ اس کو عمل کی طرف بڑھاتے ہیں کہ اب آگے بڑھیں اور عمل کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اس بات کے بارے میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ مسلمان 30 سپارے زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور عبرانی کے 22 حرف ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یا خود اس بات کے لیے تیار کریں کہ یہ 22 حرف ہم زبانی یاد کر لیں، تو یہ 22 حرفوں میں پوری بائبل کا نچوڑ ہے۔ تو ایک طرح سے ہم بائبل کو یاد کر لیں گے، بائے خدا کے منصوبوں کو یاد کر لیں گے۔ یہ جو عبرانی زبان ہے، اس کے جو حروف تہجی ہیں، جو 22 حروف تہجی ہیں، اس میں خدا نے اپنا پورا پروگرام، پورا مقصد، پوری ترتیب رکھ دی ہے۔ اب جیسے جیسے کوئی تحقیق کرتا ہے، جیسے جیسے کوئی گہرائی میں جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ان موتیوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور میں اس لیے آپ کو اس بات کے لیے انکرج کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کو تیار کریں۔ صرف ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں غلط ہے، کسی کو جج نہ کریں، کسی کی کوالٹی بھی دیکھیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے 30 سپارے زبانی یاد کرتے ہیں، اور ہم 22 حرف یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ان 22 حرفوں میں آپ خدا کے منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ توجہ عبرانی کے حروف تہجی پر دی جائے، اس کے بعد پھر اس کے لفظوں پر، پھر جملوں پر آئیں گے، ابھی تو حرف ہیں۔ تو اس لیے آئیے ہم مل کے دوسروں کو انکرج کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور اس پروگرام کو آپ غور کر کے اس پروگرام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں،
اور ہمت نہ ہاریں، لگے رہیں۔ آپ کبھی دیکھیں کہ کس طرح سے یہودی تورا کو یاد کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمان قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسیحی ان چیزوں سے بھاگتے ہیں کہ بعض کو دعائے ربانی بھی نہیں آتی، بعض کو 10 احکام نہیں آتے، بعض کو رسولوں کا عقیدہ نہیں آتا۔ تو میں کیا کہوں؟ شیم، شیم۔ اور گاتے ہیں آسمان ناتے جانا۔ تو اس لیے کچھ کرنے کے لیے مسیح نے عمل کیا تو خدا کا بیٹا کہلایا۔ ہم بغیر عمل کے اپنے آپ کو پکے ایسے کہتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کی نیشنلٹی مل چکی ہے بغیر عمل کے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں، بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جے یسوع کی، ہر شے یسوع کی۔ ہیلیلویا، آمین۔